کی قوم سے بات کر رہی ہوں، کیونکہ ایک ایسا ایشو پچھلے کچھ دنوں میں سامنے آ رہا تھا جس کے حقائق جان کے میں آپ تک آئی ہوں، اور ایک ایسی بات کو ایشو بنایا گیا، اچھالا گیا، ایک جھوٹ کی داستان گھڑی گئی جس واقعے کا وجود سرے سے تھا ہی نہیں۔ میں پہلے تو ہم یہ کوشش کرتے رہے کہ ہم واقعے کی گہرائی تک جائیں، اس کی ڈیٹیلز تک جائیں، اس کی مائنیوٹسٹ ڈیٹیلز تک جائیں، تو اس کو کچھ دن بھی لگ گئے، لیکن میں نے فائنلی جو جتنے بھی لوگ تھے جن کے اوپر الزامات تھے، میں نے جو انویسٹیگیشن کمیٹی تھی اس کا فائنل جو اجلاس ہے وہ میں نے ابھی خود اٹینڈ کیا ہے، اور وہ میں نے چیئر کیا ہے، اور میں تمام حقائق آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ بات یہ ہے کہ میں آج جس ایشو کی طرف نشاندہی کرنا چاہ رہی ہوں، جس کے لیے میں خود ٹی وی پہ آئی ہوں، میڈیا پہ آئی ہوں، وہ ایک بطور ماں جس کی اپنی بھی بیٹیاں ہیں اس کے لیے تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن میں صوبے کی چیف ایگزیکٹو ہوں۔ 15 کروڑ عوام کی جو جان کا تحفظ، ان کے مال کا تحفظ، ان کی عزت کا تحفظ، ان کے آبرو کا تحفظ میری ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کے تحت آج میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ایک واقعہ سرفیس کیا، ہماری ایڈمنسٹریشن کو، پولیس کو رپورٹ ملی کہ پنجاب کا ایک پرائیویٹ کالج ہے جہاں پہ خدا نخواستہ کوئی ریپ کا واقعہ ہوا ہے، اور ایڈمنسٹریشن نے فوراً رسپونڈ کیا۔ ایک سیکیورٹی گارڈ پہ الزام لگا کہ انہوں نے کہ وہ اس میں ملوث ہیں، تو اس دن سے لے کے آج تک ہم اس ریپ وکٹم کی تلاش میں، ایک بچی کا نام لیا گیا اور اس کو کہا گیا کہ وہ وکٹم ہے۔ 10 تاریخ کو یہ واقعہ رپورٹ ہوا اور کہا گیا کہ 10 تاریخ کو یہ واقعہ ہوا۔ وہ بچی 2 تاریخ سے ہسپتال میں داخل ہے، وہ کہیں گری، اس کو بہت بری طرح چوٹ لگی اور وہ ICU میں داخل تھی، جس کو ریپ کا وکٹم بنا دیا گیا۔ میری اس کے جب والدہ سے رات کو بات ہوئی تو انہوں نے، وہ اتنی بری حالت میں تھی، صدمے کی حالت میں تھی، ان کی اپنی کوئی سرجری ہوئی تھی اور وہ بستر پہ تھیں، اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں غریب ہوں لیکن مجھے کچھ نہیں چاہیے، میری 5 بیٹیاں ہیں، انکلوڈنگ یہ جو بچی تھی جس کے اوپر ایک کہا کہ یہ ریپ وکٹم ہے۔ انہوں نے کہا میری 5 بچیاں، ان کی شادیاں بھی ہونی ہیں۔ تو یہ جنہوں نے یہ کہانی گھڑی ہے، جو اس سازش کے کردار ہیں، ان کو ایکسپوز کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس ماں نے مجھ سے یہ ریکویسٹ کی، تو آج آپ مجھے آج یہ میڈیا پہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ وہ واقعہ ہوا، بچوں نے رپورٹ کیا کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے، اور سوشل میڈیا پہ اس کی ایسی خبر پھیلی اور اس قسم کے الزامات لگائے گئے اور کہانیاں گھڑی گئیں جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا، اور اس وقت سے ایک ایسی کوئی موومنٹ یا ایسا کوئی کیوس کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی پنجاب میں، اسٹوڈنٹس کو پرووک کر کے، اسٹوڈنٹس کو انسائٹ کر کے، اسٹوڈنٹس کو گمراہ کر کے ایک ایسا کوئی کیمپین چلانے کی کوشش کی گئی جو بالکل جھوٹ اور لغو پر مبنی تھی۔ تو مجھے اب اس نتیجے پہ میں پہنچی ہوں کہ بار بار یہ جو پروٹیسٹ کی کالز دی جاتی ہیں، جلسوں کی کالز دی جاتی ہیں، گھیراؤ جلاؤ انتشار کی کالز دی جاتی ہیں، ان کی ناکامی کے بعد اب ایک بہت ہی گھٹیا اور بہت ہی خطرناک ترین منصوبہ انہوں نے بنایا، اور انہوں نے یہ اس وقت میں، ایسے وقت میں جس میں
SCO ہونے جا رہی ہے. ایسے وقت میں جب آپ غیر ملکی سربراہان آپ کے ملک میں بہت سال کے بعد آپ نے وہ مناظر دیکھیں کہ ایک ملک کے اندر, ہمارے ملک میں پاکستان میں جو غیر ملکی سربراہان ہیں وہ آ رہے ہیں, کانفرنس ہو رہی ہے, میٹنگز ہو رہی ہیں, ایک اچھا امیج پاکستان کا دنیا میں جا رہا ہے, اکانومی بہت بہتری کے سائنس شو کر رہی ہے, مہنگائی کم ہو رہی ہے, جو اسٹاک مارکیٹ ہے اس نے ریکارڈ توڑی, 85-86,000 پہ اسٹاک مارکیٹ چلی گئی. پاکستان کے 77 ایئرز میں یہ مثال نہیں ملتی. تو یہ ایک ایسی پارٹی ہے تحریک انصاف جس کو میں دہشت گرد جماعت کہتی ہوں, اور وہ ان کا ایجنڈا ہی یہی ہے, جب پاکستان اوپر جا رہا ہوتا ہے وہ نیچے جا رہے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسی کہانی گھڑی اور ایک سازش گھڑی جس کے ہم بالکل باٹم تک ہم گئے ہیں. ہم نے اس کے مائنیوٹس ڈیٹیلز نکالے, بچوں کو استعمال کیا ہے, اپنے جو ان کے پرو اینکرز ہیں ان کو اینکرز نہیں کہنا چاہیے, جرنلسٹ نہیں کہنا چاہیے, ان کے پیڈ لوگ ہیں, ان کے ٹاؤٹس ہیں, ان سے انہوں نے ٹویٹس کرائیں, ان سے انہوں نے ویلاگس کرائے, ان سے انہوں نے ویڈیوز بنوائیں. اور میں ایک بچی کی آپ کو مثال دینا چاہتی ہوں جس کی ویوز کو جس کو بنیاد بنا کر آئے وٹنس بنا کے پیش کیا گیا. یہ وہ بچی میرے ساتھ بیٹھی ہے, اس کا نام مہنور ہے, اور اس نے مجھے کہا, ابھی میں نے خود آپ کے سامنے آنے سے پہلے میں نے خود اس کو انٹرویو کیا تاکہ میں دیکھ لوں, ایسرٹین کر لوں فیکٹس کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ میری وجہ سے کسی کے اوپر کہ ناحق کسی کے ساتھ زیادتی ہو. تو انہوں نے جو میڈیا پہ کہا, وہ جو ویڈیو میں نے دیکھی, انہوں نے کہا کہ بچی کی آوازیں سنی ہم نے, اس کو بیسمنٹ میں لے جایا گیا, اس کی ہم نے آوازیں سنی اور وہ دروازے لاک کر لیے گئے, اور اس کے بعد ریسکیو 1122 وہاں پر آیا. ریسکیو 1122 اس دن یا اس سے آگے پیچھے کئی دن وہاں پر گئی ہی نہیں. اس کے بیسمنٹ کی میں نے ویڈیوز منگوائی, وہاں کوئی لاکس ہی نہیں ہے, اور یہ بچی اس کیمپس کی بھی نہیں ہے. وہ کہتی ہے کہ جب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے ایڈٹ کر دیا وہ کلپ, یہ تو اس کیمپس کی ہے ہی نہیں, یہ کسی اور کالج کی ہے. وہ کہتی ہے میں نے کسی اور سے سنا اور میں نے وہ بات میڈیا پہ کر دی, اور کہتی میں وہ بات نہیں کر رہی تھی, میری ایک ٹیچر کھڑی تھی ساتھ, اس نے کہا کہ اگر آپ آئی ہیں تو آپ یہ بات کریں میڈیا پہ, مطلب کہ جھوٹ بولیں تاکہ یہ آگ لگے. اور جس بچی پہ الزام لگایا گیا وہ بچی کیا نام ہے اس بچی کا؟ ایزا 2 تاریخ سے ہاسپٹل میں داخل تھی. 2-3 ہاسپٹلز میں اس کے والدین اس کو لے کر گئے, اور اس کے بعد وہ اسپائن ہاسپٹل میں بھی گئی کیونکہ جب وہ گری ہے تو اس کی کمر میں چوٹ لگی, اس کی ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگی تھی, تو وہ اس کو لے کر گئے. وہ بچی جس دن یہ واقعہ ہوا ہے, رپورٹ ہوا ہے, جو جھوٹا واقعہ اس کا کوئی تفصیل نہیں ہے, وہ بچی اس دن وہ کالج میں تھی ہی نہیں. اور جس گارڈ پہ الزام لگا اس کو پولیس نے فوراً اپنی کسٹڈی میں لے لیا کیونکہ بچے ایک بات کر رہے تھے. وہ اس دن چھٹی پہ چلا گیا, 4-5 دن کی اس کی چھٹی تھی, اس کو سرگودا سے گرفتار کر کے لے کے آئے اور انویسٹیگیشن کے لیے اس کو جو ہے کسٹڈی میں لے لیا. تو کہا گیا CCTV فوٹیج جو ہے وہ ختم کر دی گئی, وہ مٹا دی گئی. یہ ہمارے منسٹر بیٹھے ہیں, یہ بھی وہاں گئے. تو انہوں نے جو بات کی, انہوں نے کہا کہ بچے یہ کہہ رہے ہیں, اس کو بھی بنیاد بنا لیا گیا. تو پوری ایک کڑی دوسری کڑی کی طرف جاتی ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گجرات میں کل پروٹیسٹ ہوئے, کچھ بچے جو ہیں ان کو لایا گیا ہے, اس کے پیچھے کون ہے میں سب جانتی ہوں. اور بچوں سے جب پوچھا گیا کہ ایشو کیا ہے, بچوں کو ایشو کا نہیں پتا کہ ایشو کیا ہے. اب یہ بچی آپ کے سامنے بیٹھی ہے مہنور, یہ خود آپ کو بتائے گی کہ اس کو کیا کہا گیا. آپ بیٹا اپنا مائک آن کر لو اور اس کو اپنے آگے کر لو, آن کر دو, اب بات کرو. جب انٹرویو والے میرے پاس آئے, میں ان کو بولا کہ میں انٹرویو میں دینا چاہتی ہوں, کیونکہ میں نے انٹرویو نہیں دیا تھا. میں نے بولا میں نے انٹرویو دے دیا, میں نہیں اس معاملے میں زیادہ کرنا چاہتی ہوں. میں کہا صرف 1 منٹ کے لیے دے دیں, صرف آپ کی بات ریکارڈ کرنی ہے. ہمارے پیچھے ایک کیمپس سینٹ کی ٹیچر تھی, انہوں نے بولا اگر آپ پروٹیسٹ کے لیے آئے ہیں تو آپ لڑیں گے, تو آپ کو بھی جانے گے, کچھ بھی نہیں ہوگا اس طرح سے. اب وہ نیوز اینکر کے ساتھ کھڑے ہوگی, نیوز اینکر نے ہمیں اسکرپٹ دے دی کہ آپ نے ایسے بولنا ہے, اور بول دیا کہ CM پنجاب کو آپ بولیں کہ ہمیں انصاف چاہیے, اگر آپ کو انصاف نہیں ملے گا
آپ کو بولنا پڑے گا اپنے حق کے لیے. ہم نے ان کی باتوں میں آ کے میں نے بولا میرے ساتھ جو لڑکی جس نے مجھے واقعہ بتایا سارا وہ بولنے میں تھوڑا ایشو تھا. اس کی زبان تھوڑی سی نا اٹکتی تھی, تو مجھے میرے سے بولا کہ آپ بولو کلیئر بولو گی, آپ بولو تو زیادہ صحیح ہو جائے گا معاملہ نا. مجھ کے ڈر سے میں نے بول دیا کہ مجھے تمہارے ساتھ ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اینکر نے بھی سارا کہا کہ ایسے ایسے بول رہے ہیں, اور جو میں نے اسے بولا کہ میں کیمپس 10 کی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, کیمپس 2 کی ہوں. اس نے کٹ کر کے خالی کیمپس 10 کی اسٹوڈنٹ ہے, اور وہ فاصلہ کہ آئے صحیح سے دیکھا ہے. میں نے جب کے ویڈیو بولا کہ بچوں نے والے سنی, میں نے ایسا کچھ بولا کہ میں نے سنی یا میں جھوٹ تھی. جو آئی وٹنس تھی بچی اس نے اپنا بولا بھی ہے کہ میں آئی وٹنس ہوں, اور اس کی ویڈیو اتنی زیادہ وائرل نہیں ہوئی, میری ویڈیو زیادہ وائرل کرتی انہوں نے. آئی وٹنس کوئی تھا ہی نہیں کیونکہ ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں. تو بات یہ ہے کہ کوئی پہلے کہانی گھڑی گئی, الزام لگایا گیا, اس کے بعد وکٹم ڈھونڈتے رہے. پھر جب وہ بچی عزا جو تھی اس نے انکار کیا کہ میں تو بیمار ہوں, میں تو کب سے پڑھی, میرے پاس میں نے پورا میڈیکل ریکارڈ دیکھا ہے. جو میں نے کمیٹی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی تھی انہوں نے پورا ریکارڈ دیکھا ہے. وہ واقعی ان دنوں میں ہاسپٹل میں داخل تھی. انہوں نے سوچا کہ کوئی ان کا کوئی لنک تھا, وہ بچی کہیں آئی سی یو میں پڑی, ان کو مل گئی, اس کو انہوں نے ریپ وکٹم بنا دیا. وہ بچی ریپ کی وکٹم نہیں ہے, وہ بچی ایک گھٹیا سیاست کی وکٹم ہے. وہ گھٹیا جو سازش ہوتی ہے وہ بچی اس کی وکٹم ہے. اور اس کی ماں نے جب مجھے کہا کہ میری 5 بیٹیاں انکلوڈنگ عزا, تو اس سے میری بچیوں کی اب شادیاں کیسے ہوگی. تو میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ میں آج حالانکہ اس کے والد نے اور اس کے چچا نے ویڈیو پہ بیان دیا تھا کہ ہماری بچی کے ساتھ کچھ نہیں ہوا, خدارا ہمیں اس چیز سے نکالا جائے. تو میں آج اس فیملی کے لیے بھی بات کرنے آئی ہوں کہ وہ بیٹیاں بھی سب کی سانجھی ہوتی ہیں, مائیں بھی سب کی سانجھی ہوتی ہیں, بہنیں بھی سب کی سانجھی ہوتی ہیں. جب اس کی ماں نے رات کو مجھ سے یہ بات کی تو میں نے کہا آپ نے فکر بالکل نہیں کرنی. وہ بچی میڈیا پہ, اس کی ماں والدہ نہیں چاہتی, وہ بچی میڈیا پہ آنا چاہتی تھی لیکن اس کی والدہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ میڈیا پہ آئے. تو اس کے بہاف پہ میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس بچی کے اوپر ایک جھوٹا پوری کہانی گھڑی گئی ہے. وہ بچی بالکل پاک صاف ہے, اس کے اوپر یہ غلط الزامات لگے, اور میں تمام لوگوں کے سامنے آج یہ بات کرنا چاہتی ہوں. اور اس کے بعد جو سوشل میڈیا پہ طوفان اٹھایا گیا, ایک بچہ تھا, لڑکا ہے, اس کی ویڈیو تھی جس کو 3.5 ملین ویوز ملے, اور اس میں اس نے کہا کہ وہ بچی جس کے ساتھ ریپ ہوا تھا وہ بچی وفات پا گئی ہے. جھوٹ بولا. اور آج جب میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں, آج اس کی ویڈیو آئی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو غلط بات ہے, یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, یہ کس نے یہ کیا ہے. آپ ذرا دیکھیں اور آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا, یہ نہیں دوسرا والا. اس پہ بھی ہم ابھی آتے ہیں. یہ دیکھیں, ناظرین بڑی ہی افسوسناک خبر ہے, تکلیف دہ خبر ہے کہ وہ جو پی جی سی کالج لاہور کی لڑکی کے بارے میں کل میں نے ویڈیو بنائی کہ اس کا ریپ ہوا ہے, وہ آئی سی میں داخل ہے, اس کی فیملی کو ہراساں کیا جا رہا ہے. کالج والے معاملے کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ کسی بڑی شخصیت کا کالج ہے. آج رات کو مجھے خبر آئی کہ جناب لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اس کی موت پر کیا ہو گئی. لاہور میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, انصاف کہاں ملے گا, انصاف کے ساتھ بھی کھلواڑ ہو رہا ہے. یہ بہت بڑا تماشا, اور یہ بات چھوٹی بات نہیں ہے. جو بھی وہاں پر لڑکیاں پڑھتی ہیں, دوسرے کالج میں خواتین بچیاں پڑھتی ہیں, ان کے پیرنٹس کے اندر خوف جو اس نے آج بیان دیا. اب جب ان کو پتہ چل گیا کہ کریک ڈاؤن شروع ہو گیا تو آپ کا اسٹیٹمنٹ سنیں. آج پولیس کی جانب سے لاہور میں ایک بیان سامنے آیا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہی نہیں ہے. ایس پی شہر بانو صاحبہ کے ساتھ ایک بچی کے والد و چچا کا بیان آیا ہے کہ ہماری بچی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا, وہ گر گئی تھی, ان کو چوٹ لگی تھی, اس کو ٹھیک ہے. لیکن جیسا کہ ایس پی شہر بانو صاحبہ نے بتایا کہ کوئی بھی نہ تو ہاسپٹل میں ایسا کیس نظر آیا کسی بھی ہاسپٹل میں, اور نہ ہی کوئی ایسی بچی ملی جس کے ساتھ ایسا میٹر ہوا ہے. تو جب کوئی ایسا میٹر ہوا ہی نہیں, یہ اتنا بڑا شور اور معاملہ کیوں بچایا گیا, اور اس میں کیوں بچوں نے, بس بند کر دیں, ہزاروں لوگوں نے, سینکڑوں بچوں نے. پولیس یہ چاہتی تھی کہ جو بچی جس پہ یہ
पूरी जिसके ऊपर कहानी गढ़ी गई वो मुद्दई बने। मैं ये समझती हूँ कि इसमें मुद्दई जो है वो पंजाब हुकूमत को बनना चाहिए, क्योंकि ये एक बच्ची का केस नहीं है, ये सैकड़ों बच्चियों का, लड़कियों का, स्टूडेंट्स का केस है। ये एक ख़ानदान की इज्जत का केस है, और ये एक ऐसी बात है जिसमें सोशल मीडिया पे आप कोई भी चिंगारी लगा दें, आग भड़कने में देर नहीं लगती। इसलिए मैं समझती हूँ कि पंजाब हुकूमत को इसका मुद्दई होना चाहिए, और जो जो इन्वॉल्व है, FIA को एप्लीकेशन दे दी गई है, जो जो इन्वॉल्व है इसको, चाहे उसका ताल्लुक मीडिया से हो या उसका ताल्लुक PTI से हो या उसका ताल्लुक जो है वो काफ लीग, जो चौधरी परवेज इलाही साहब की काफ लीग है, उनकी भी फैमिली इसमें बहुत एक्टिव है, जिससे उसका ताल्लुक हो उसको फौरन जो है उसको पकड़ा जाए, क्रैक डाउन किया जाए, और जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको सामने लाया जाए। अब ये आप मेरे लेफ्ट साइड पे PTI की एक खातून रहनुमा है ज़रताज गुल साहिबा, ये उनकी बहन है जो लाहौर कॉलेज वुमेन्स यूनिवर्सिटी उसमें प्रोफेसर हैं, और इनकी भी वीडियो एक सर्फिस की जिसमें ऐसे लग रहा था कि ये बच्चों को इंस्टिगेट कर रही हैं और कह रही हैं कि आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर किसको ये बात बताने आए। ये मेरे एक ऐसे मुखालिफ की जमात है, अगर मैं अपनी मुखालफत की बात करूँ, पॉलिटिक्स की बात करूँ, कि उनकी कई बातों का मैं आंखें बंद करके इसलिए भी यकीन कर लेती हूँ क्योंकि उनकी सियासत ही यही है। लेकिन मैंने फिर भी, क्योंकि अब मैं एक सियासी रहनुमा नहीं हूँ, मैं एक चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ जिसके सूबे के अंदर तमाम जमातों के लोग रहते हैं, बसते हैं, तमाम तरह के, तमाम ख्यालात के, डिफरेंट फिलॉसफीज़ के लोग रहते हैं। मैं उन सब की वज़ीर आला हूँ। मैंने इनको बुला के खुद सुना, इसलिए कि इनको भी मौका देना चाहिए कि अपनी वजाहत करें, और ये ना हो कि मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से किसी से नाइंसाफी हो। जब मैंने इनसे बात की तो इन्होंने मुझे ये बताया, और फिर मैंने वीडियो को कोरॉबरेट किया, इन्होंने मुझे ये बताया कि बच्चे आए, मुश्तिल होकर आए, और उन्होंने, जब मैंने उनसे पूछा कि इशू क्या है, तो उनको इशू का नहीं पता था। तो इन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि आप किस चीज़ पे इंसाफ मांग रहे हैं, इशू तो बताएं। तो बच्चों को इशू नहीं पता था। इनके ख्याल में, इनके भी ख्याल में, एंड आई अप्रिशिएट हर फॉर दैट, इनके भी ख्याल में बच्चों को कहीं से इंस्टिगेट किया गया है, उनको इंसाइट किया गया है, ये खुद। और मैंने इनसे कहा कि आज आप ये बात रखें, इनको हटा दिया गया। ये वहाँ पर हैरेसमेंट कमेटी की चेयर थी, इनको, क्योंकि इनके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो इनको कहा गया कि आप स्टेप डाउन करें। मैं आज जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है, जैसे ये कह रही हैं, अगर ये नहीं है उसमें इन्वॉल्व, तो इनको दोबारा से हमें रीइंस्टेट करना चाहिए। कोई किसी का बहन हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, वो अपने किए का खुद रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं आपसे कहूँगी प्रोफेसर साहिबा कि आप जो आपने बात मुझे कही थी आप रिपीट कर दें। आई एम डॉक्टर शबनम गुल एंड आई एम चेयरपर्सन एंड एक्स कन्वीनर ऑफ हैरेसमेंट कमेटी LCWU। मुझे यहाँ पे जो ऑफिस में था वो इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया कि जो स्ट्राइक हुई उसमें मेरा रोल है या नहीं, क्योंकि मेरे वीडियो जो थी वो वायरल थी। तो क्योंकि मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंदर काम करती हूँ और मेरा इदारा भी इसके अंदर आता है, तो उस कैपेसिटी में मैं जवाबदेह हूँ। तो इसके लिए जो मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए कॉल की गई, मैं अवेयर हुई ऑफिस में और मैंने अपनी एक्सप्लेनेशन दी। मैं किसी पॉलिटिकल कैपेसिटी में, किसी भी जमात की कैपेसिटी में मैं यहाँ पे अवेयर नहीं हुई। मैं क्योंकि उस टाइम पे जब इंसिडेंट हुआ स्ट्राइक, तो मैं हैरेसमेंट कमेटी की कन्वीनर थी, और मेरा काम ये था, मुझे वाइस चांसलर ने कहा कि आप ये सारी सिचुएशन को देखें और अगर स्टूडेंट जो है वो गुस्सा है तो उनको काम डाउन करें। तो मेरी वीडियो जो है वो वायरल हुई, जिसमें मुझे कंसर्न ऑफिस ने बुलाया है कि आप एक्सप्लेन करें कि आप स्टूडेंट को क्यों उकसा रही हैं। तो उसका जवाब मैंने उनको ये जमा कराया है कि मैंने स्टूडेंट को उकसाया नहीं, बल्कि मैंने उनके गुस्से को कम करने की कोशिश की कि आप किस बात के ऊपर गुस्सा है, और अगर कोई मसला है तो एज कन्वीनर कमेटी मुझे बताएं, और हम सबसे जो सीनियर हैं, जो इदारे की सरबराह है, वो वाइस चांसलर हैं, आप उनके पास जाएं और बताएं। ये बहुत सारे बच्चों के नॉलेज में प्रॉब्लम जो है उनकी समझ में नहीं आ रहा था, और उनके नॉलेज में नहीं था।
اور بہت سارے بچے جو تھے کیونکہ یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے جس کے اوپر ہر بچہ فیل کرتا ہے اور بینگ فیمل اٹیچمنٹ فیل کرتا ہے، تو بچے اکٹھے ہو گئے اور بہت سارے بچے ایک دوسرے کی بات سن کے اپنا اپنا اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے. لیکن میں کیونکہ کنوینر کمیٹی کو وائس چانسلر نے نئی کو اپوائنٹ کیا ہے اور یہ اتھارٹی وائس چانسلر کے پاس ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ اس واقعے کو جب اسٹرائک ہوئی ہے وائس چانسلر نے ایک اور کمیٹی ممبر کو جو ہے یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ چیئر کرے اور ہمیں انویسٹیگیٹ کر کے دے. تو میں اپنی پوزیشن جو ہے اس کنوینر کمیٹی ایٹ دا مومنٹ میری نہیں ہے کیونکہ میں چیئر نہیں کر رہی اس کمیٹی کو. لیکن جس وقت یہ انسیڈنٹ ہوا تھا میں اس وقت کنوینر کمیٹی تھی، تو میں نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ میڈم سی ایم کو ایکسپلین کی ہے کہ میں کسی اسٹرائک کا حصہ نہیں تھی، نہ میں نے اسٹوڈنٹ کو اس بات پہ اکسایا بلکہ میں نے سچویشن کو کنٹرول کیا. تھینک یو. اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ نے جو مجھے اپنا انالیسس دیا تھا وہ بھی آپ بتا دیں سر. کیا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بچوں کو اگر ایشو کا پتہ نہیں تھا تو پھر کیا ہوا؟ آپ نے مجھے جو اسٹیٹمنٹ دیا وہ ادھر بھی آپ بتا دیں پلیز. جی جب یہ سڈن ارپٹ ہوا تھا اسٹرائک جو تھی، اور میرے نالج میں نہیں تھی بٹ میرے وائس چانسلر کے نالج میں تھی، اور میری وائس چانسلر نے مجھے کال کر کے کہا کہ آپ پہنچے اس اسٹوڈنٹ کو کنٹرول کریں. لیکن سچویشن ایسی تھی کہ ان کو آپ کنٹرول بھی کرتے تو کنٹرول نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ ایک موب تھا. کچھ بچے سنے بغیر سمجھے بغیر چل رہے تھے، کچھ کو اندازہ تھا، ان کے اندر ایک غصہ تھا کہ باہر سے کوئی ایسا ایشو ہوا جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لکیلی یا جو بھی ہے کہ ہمارے کیمپس میں اس طرح کا انسیڈنٹ نہیں تھا. لیکن بچوں نے سنا تو ان کو کہا گیا کہ آپ لوگ اسٹرائک جو ہے وہ کریں. بچے ان کی طرف چل پڑے اور اسٹرائک کا حصہ بن گئے. تھینک یو پروفیسر صاحب، تھینک یو. جو بات میں کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی ڈوبتی ہوئی مرتی ہوئی سیاست کو ریوائیو کرنے کے لیے کہ آپ کی سارے جو آپ کے پی کے سے حملہ آور ہوئے پنجاب کے اوپر، جو آپ نے ملک میں انریسٹ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، جو آپ نے ملک میں گھیراؤ جلاؤ کرنے کی سازش کی ہے، میں سب سے پہلے عوام کی شکر گزار ہوں. پنجاب نے کسی بھی کال پہ ان کو رسپونڈ نہیں کیا. انہوں نے ملٹیپل کالز دی ہیں. کے پی کے چیف منسٹر اس کو لیڈ کرتے رہے. انہوں نے کے پی کے چیف نے، میں بہت بار یہ میڈیا پہ آ کے یہ بات کہہ چکی ہوں کہ کے پی کے چیف منسٹر نے سرکاری وسائل، صوبے کے وسائل جو صوبے کے عوام کا حق تھا، 1122 کی گاڑیاں، ایمبولینسز، فائر بریگیڈ جو صوبے کے عوام کے لیے، وہ اس سے لیس ہو کر خیبر پختونخوا سے پنجاب پہ اور وفاق پر حملہ آور ہوئے. اور ایک ایسے اگلی سینز جن کو پوری دنیا نے دیکھا کہ واٹر کیننز چل رہی ہیں، آنسو ٹیئر گیسنگ ہو رہی ہے، یہاں سے بھی ہو رہی ہے، وہاں سے بھی ہو رہی ہے. میں نے کبھی یہ سینز پہلے نہیں دیکھے کہ ایک صوبہ پورے ساز و سامان کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ دوسرے صوبے پہ، کسی دوسرے ملک پہ نہیں، دوسرے صوبے پہ حملہ آور ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اور وہ یہ ایس سی او جو ہو رہی ہے، ایسے موقع پہ وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے تھے، ملک کے حالات خراب کرنا چاہتے تھے. میں مان ہی نہیں سکتی کہ کوئی سچا پاکستانی ہو، اس ملک سے پیار کرنے والا محب وطن پاکستانی ہو اور وہ یہ کرے، وہ چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو. جب وہ ملک کو اوپر جاتا دیکھتا ہے، جب وہ ملک کی اکانومی بہتر ہوتے دیکھتا ہے، جب وہ اپنے عوام کے حالات بہتر ہوتے دیکھتا ہے، تو وہ کہتا ہے میں تھوڑی دیر انتظار کر لوں، پالیٹکس کین ویٹ، سیاست انتظار کر سکتی ہے، لیکن میں ملک کی ترقی کے راستے میں نہیں آؤں گا. میں ملک کی ترقی کے جو اس کو بلاک کرنے کے لیے میں سامنے نہیں آؤں گا. آئی ایم سوری، آئی ہیو ٹو سے دیٹ. یہ لوگ ملک دشمن بھی ہیں، لیکن ملک دشمنی تو اب ان کی پہچانی گئی ہے. میں ان کو دہشت گرد جماعت کسی وجہ سے کہتی ہوں، کسی وجہ کے بغیر نہیں کہتی. لیکن اب جس بچی کا نام لے کر انہوں نے یہ پوری ایک سپاک کرنے کی کوشش کی ہے انریسٹ، اس بچی کی جو نقصان ہوا ہے، اس کے ماں باپ کا جو نقصان ہوا ہے، اس کے گھر والوں کا جو نقصان ہوا ہے، ان کی ریپوٹیشن کا جو نقصان ہوا ہے، اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ اور یہ عمران خان صاحب کی جو ایک ہمشیرہ محترمہ ہے، ذرا ان کی بھی بات سن لیجئے، ذرا لگائیں، وہ بھی سن لیں. مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا، آنکھوں پہ یقین نہیں آیا جب میں نے
ये ARY इनके ऊपर तो एक बात हो सकता है, क्योंकि इन्होंने जो आज किया वो बहुत ही अफसोसनाक है। PTI ने कॉल ऑफ किया इनके लिए कि इनको था कि इन्होंने बहुत अच्छी शक्ल दिखानी थी कि पाकिस्तान में बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन अल्लाह की तरफ से था कि वो जो बच्ची की प्रोटेस्ट हो रही है वो सारे शहरों में फैली हुआ है। अब आप सोचें, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का जो चेहरा इन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि बड़ा अच्छा चेहरा दुनिया को दिखाने की कोशिश की है, तो भाई वो पाकिस्तान सिर्फ हमारा नहीं, वो पाकिस्तान आपका भी है जिसमें आप रहते हैं और ये सियासत करते हैं आप। पाकिस्तान का चेहरा अच्छा दिखाना हमारा फर्ज है, क्योंकि पाकिस्तान का चेहरा अच्छा हो रहा है। पाकिस्तान का चेहरा दुनिया देख रही है कि पिछले जो 2018 के इलेक्शन के बाद जो पाकिस्तान में तबाही और बर्बादी आई है, वो चेहरा अगर शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब संवारने की कोशिश कर रहे हैं और वो काम हो रहा है उसके ऊपर, तो वो आपको तकलीफ क्यों हो रही? और का जो अच्छा चेहरा दिखाने की कोशिश की है, देयर बाय मीनिंग जो अच्छा चेहरा आपने दिखाने की कोशिश की थी वो हमने खराब कर दिया अपनी इस हरकत से। चले, पाकिस्तान का तो चेहरा इंशाअल्लाह ताला अच्छा है और अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं जो बात करना चाहती हूँ कि उस बच्ची का जो नुकसान हुआ है, उसकी माँ का जो नुकसान हुआ है, उसके वालिद का जो नुकसान हुआ है, उसकी बच्ची की माँ ने कहा कि मुझे मेरे रिश्तेदार फोन करे, वो कहते हैं कि आपकी बच्ची के साथ वाकई ही वाकया हुआ। उसका और उसकी जो 4 बहनें हैं जिसकी फिक्र उस माँ को खाई जा रही थी, उनका नुकसान का अजाला कौन करेगा? और मैं सिर्फ इस सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं हूँ, मैं तमाम खवातीन को भी रिप्रेजेंट करती हूँ और मैं उन खवातीन के लिए मैं आवाज़ बुलंद करती हूँ। मेरी रेड लाइन है, अगर खुदा न खास्ता ये रेप हुआ होता, इस तरह का कोई भी वाकया, कोई दरिंदगी का कोई वाकया हुआ होता, तो मैं खुद बगैर किसी के कहे मैं खुद हरकत में आती। रेप सभी भी हो रहे हैं, मैं ये नहीं कहती कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो उसका ताल्लुक हमारे जो हमारी ज़हनी पस्ती है, जिसके अलंबरदार ये हैं, ये जिसको जो ज़हनी पस्ती है जिसको रिप्रेजेंट ये जमात करती है वो है, लेकिन खुदा न खास्ता कहीं ऐसा वाकया रिपोर्ट होता है तो मैं ऑन ओथ आप में कह रही हूँ कि विदिन 2 आवर्स हम रेपिस्ट को पकड़ते हैं या जिस पे इल्ज़ाम होता है हम उसको पकड़ते हैं। अब उसके खिलाफ क्या सबूत इकट्ठा होता है, वालिदैन बच्ची का जो मेडिको लीगल टेस्ट है वो कराते हैं, टाइम पे नहीं कराते, फोरेंसिक एविडेंस होता है नहीं होता, वो मैं इसलिए नहीं कर सकती कि ये हमारे माइंड सेट्स हैं। और जाहिर है अगर कोई अपने बच्ची के ऊपर पर्दा डालना चाहता है, अपने घर की इज्जत पे पर्दा डालना चाहता है, तो उसका पूरा हक है। तो वो कोर्ट में वीक एविडेंस की बिना पे वो रेपिस्ट छूट जाते हैं। लेकिन मेरी पूरी कोशिश ये भी है कि यहाँ पर ये हमारे जो एजी हैं वो बैठे हैं पंजाब के, मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि कोई भी इस तरह का जो गनाना जुर्म करने वाला है वो कानून की गिरफ्त से बच के ना जाए। ये मेरे खवातीन और बच्चे और जितने भी पेरिफेरी पे रहते हैं लोग, जितने भी वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं सबकी वज़ीर आला हूँ, चाहे उसका किसी भी जमात से ताल्लुक हो, लेकिन इस चीज़ की इजाज़त मैं कभी नहीं दे सकती कि किसी बच्ची का नाम इस्तेमाल करके उस वाक़ये को इस्तेमाल करके जो वाक़या कभी हुआ ही नहीं। और देखिए पंजाब कॉलेजेस एक ऐसा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, स्कूल्स हैं जो बच्चों को तालीम दे रहे हैं, आपने कुछ जाने बगैर। और इसके लिए मैं अपने एजुकेशन मिनिस्टर को भी मैंने कहा कि आपको वो मुअत्तल नहीं करनी चाहिए थी, उनको सस्पेंड नहीं करनी चाहिए थी, कोई एक्शन जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो एक्शन नहीं लेना चाहिए था। वो किसी इज्जतदार आदमी का है, वो एक चैनल के ओनर भी हैं, लेकिन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पूरे को इस तरह टार्निश किया गया, चाहे वो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हो या वो कोई भी हो। ये आपके सामने इनकी मैंने अभी बताया, इनकी बहन जो है वो पीटीआई की बहुत सरकर्दा मेंबर्स हैं। मेरे अपने पॉलिटिकल इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन जहां नाइंसाफी होगी वहां मैं बोलूंगी, और मैं नाइंसाफी अपनी हुकूमत में किसी के साथ होने नहीं दूंगी। तो जब खवातीन के खिलाफ मैंने बहुत पहले अपनी पहली तकरीर में भी कहा था कि ये मेरी रेड लाइन है, बच्चों के खिलाफ जो जराइम है वो मेरी रेड लाइन है, उसके लिए मुझे किसी को हिला के जगाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जागती रहती हूँ उसके ऊपर, मैं फौरन एक्शन लेती हूँ। और जो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के डीपीओज हैं, आईजी साहब हैं, इन सबको पता है कि अगर खवातीन के या बच्चों के खिलाफ कुछ होगा तो अपने आप कानून को जो है वो हरकत में आना और जो कल्प्रिट्स हैं या जिन पे इल्जाम है उनको अरेस्ट करना है। 2-2 घंटे में लोग अरेस्ट हो रहे हैं। अभी आपने सुना होगा कि लाहौर का जो क्राइम है इट हैज गॉन डाउन बाय 42%। ये कोई छोटी बात नहीं है। देयर इज समबडी डूइंग दिस बिहाइंड द सीन्स। लॉ एंड ऑर्डर मेरी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, क्योंकि देखें
सड़कें इंफ्रास्ट्रक्चर वेट कर सकता है, और चीज़ें वेट कर सकती हैं, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर है अगर वो ठीक ना हो तो लोगों की जानें, इज्जतें, माल महफूज नहीं है। हेल्थ के ऊपर मेरा पूरा फोकस है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर किसी को अच्छी सर्विस नहीं मिलती तो लोगों की जानें जा सकती हैं। और कल गुजरात में जो हुआ वाकया, लाहौर में हुआ है, गुजरात में अचानक बच्चों को वरगला के जो है वो सड़क पे लाया गया। और मैं आपको ये बताऊं, जो हमारी इंटेल रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि उनमें कुछ बच्चे थे जो वरगलाने में आ गए, कुछ बच्चे जो स्टूडेंट्स के गाब में थे, उनके बेस में थे, वो स्टूडेंट्स नहीं थे। उनको जो हमारी मुखालिफ जमातें हैं उन्होंने लॉन्च किया था, वो आए थे, वो पूरा मेरे पास एक नेटवर्किंग जो है वो मेरे पास आ गई है कि किस तरह क्या हुआ। और फिर कल एक बहुत 2 दिन पहले एक बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ। ये जो गुजरात में प्रोटेस्ट हुआ उससे उसको जोड़ दिया गया, हालांकि उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे एक तस्वीर, मैंने वही सोशल मीडिया पे जो झूठ की फैक्ट्री चल पड़ती है, मैंने वो देखी कि एक बच्चा है वो बहुत, उसको चोट आई हुई है सर में और उसको रेस्पिरेटर पे रखा हुआ है। तो मैंने फौरन पता किया, मैंने डीसी गुजरात को कॉल की, मैंने कहा ये क्या है? उसने कहा मैडम ये कोई एक्सीडेंट हुआ है और उस वजह से जो ये बच्चे को सर पे चोट आई है, तो अभी उस बच्चे का जो है वो सर्जरी हो रही है। मैंने उसके वालिद का नंबर लिया, मैंने को फोन किया, मैंने कहा कि क्या हुआ है? उसने कहा जी मुझे तो पता नहीं क्या हुआ है, मेरा बेटा जख्मी हालत में लाया गया था हॉस्पिटल, मुझे ये बताया गया है कि प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने जो है वो बच्चे को मारा है। तो मैंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो मैं तो पुलिस वालों को छोड़ूंगी, आप फिक्र ना करें। खैर वो तसल्ली हो गई है, मैंने सारे डॉक्टर्स को लाइन अप किया, एयर एम्बुलेंस को लाइन अप किया कि गुजरात से अगर उसको लाहौर लाना पड़ता है, कोई अल्लाह ना करे कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, तो एयर एम्बुलेंस को हमने लाइन अप किया। और उसकी सर्जरी, जब तक उसकी सर्जरी नहीं हो गई, मैं उसके वालिद से इन टच थी फोन पे। उसका वालिद बहुत खुश था, वो अपने बच्चे को छोड़ के हमें दुआएं दे रहा था। वो मेरा फर्ज है, वो मुझे करना था। 4-5 घंटे की सर्जरी के बाद अल्लाह का शुक्र है उस बच्चे की जान बच गई और वो रिकवरी में शिफ्ट हो गया, आईसीयू में शिफ्ट हो गया। उसके शिफ्ट होने के बाद भी जब तक वो वहां पर सर्जरी में रहा, डीसी वहां पर मौजूद रहा। और मैंने वो रात को वीडियो खुद देखी, वो एक नॉर्मल ट्रैफिक जा रही थी, उसमें एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें पुलिस की गाड़ी से की टक्कर से वो बच्चा मोटर बाइक पे था, वो नीचे, वो प्रोटेस्ट का सीन ही नहीं था, वो एक एक्सीडेंट था जहां पुलिस की गाड़ी की साइड लगी एक ऐसी जगह पे जहां पे ट्रैफिक जरा थी। तो वहां पर वो बच्चे को उठा के कोई लॉयर्स थे वो हॉस्पिटल ले गए और उन्होंने कहा जी ये एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस, और उस पुलिस को जो गाड़ी को जो चला रहा था उसको, वो पुलिस का था, कांस्टेबल था, क्या था मैं नहीं जानती, उसको हमने अरेस्ट किया। 2 लोग थे उसमें, हमने उसको अरेस्ट किया, ही इज बिहाइंड बार्स। तो बात यह है कि उसको भी उन्होंने इसी प्रोटेस्ट से जोड़ दिया। उस बच्चे का पूरा माशाल्लाह इलाज हुआ। अफसोसनाक है कि वो एक्सीडेंट हुआ, पुलिस को भी ध्यान से गाड़ी चलानी चाहिए, लेकिन उस वाक़े से उसको जोड़ दिया गया और हमदर्दियां बटोरने की कोशिश की गई। एक बच्चे की जान को, जिस तरह एक बच्ची की इज्जत को इस्तेमाल करके अपना केस बिल्ड करने की कोशिश की गई। ऑनेस्टली दिस इज हॉरिफाइंग। आपकी सियासत इस हद तक गिर चुकी है कि आपको अब लाशों पे खड़े होकर सियासत करनी है आपने, या बीमार बच्चों के ऊपर एक्सीडेंट्स पे खड़े होकर आपने सियासत करनी है, किसी के खानदान के ऊपर आपने खड़े होकर अपनी सियासत तामीर करनी है, अपनी डूबती हुई सियासत। और मैं आपको बताऊं, जो इस्लामाबाद में ये लोग आग नहीं लगा सके, जो ये केपीके से हमला आवर हुए और जो ये आग पंजाब में नहीं लगा सके, वो इन्होंने इस बच्ची को इस्तेमाल करते हुए आग लगाने की कोशिश की। होना चाहिए कि चीफ ख्याल है, जिसको अपने अवाम की, अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की, अपनी माओं की इज्जत का, अपने खानदानों की इज्जत का ख्याल है। यहाँ पर हम सियासत चमकाने नहीं बैठे हुए। सियासत की एक लिमिट होती है। सियासत खिदमत का नाम है, इंसानियत का नाम है। सियासत हैवानियत और शैतानियत का नाम नहीं। और अगर आपकी सियासत हैवानियत और शैतानियत तक आ जाती है तो आपको फिर वहीं होना चाहिए जहां आप इस वक्त हैं। मेरे लिए बतौर माँ और चीफ एग्जीक्यूटिव ये बहुत डिस्टर्बिंग बात है। तो मैं आपके तवस्सुत से एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जो इसमें इन्वॉल्व है उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। जो इसके अंदर सहाफ़ी इन्वॉल्व है, वीलॉगर इन्वॉल्व है, जो अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व है, जिसने ये प्रोवोक करने की कोशिश की है, जिसने ये इंसाइट करने की कोशिश की है, जिसने उस बच्ची को, उसके वालिदैन को बदनाम करने की कोशिश की है, सारा आपके सामने
یہ پورے اکاؤنٹس ہم نے نکلوا لیے ہیں, ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا. کیونکہ یہ میری بات نہیں ہے, میرے اوپر آپ جو مرضی بات کریں, میں ریئیکٹ نہیں کرتی, لیکن جہاں پر کسی کی بیٹی کا سوال آ گیا, کسی عزت دار خاندان کا سوال آ گیا, تو یہ میں ہونے نہیں دوں گی انشاءاللہ. اس حد تک آپ کی سیاست اگر گر گئی ہے تو آپ کو چہرہ اپنا شیشے میں گنانا, آئینے میں چہرہ دیکھنا چاہیے, آپ کو شرم آنی چاہیے اس چیز کے اوپر. اور پھر ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ بڑے آرام سے, جو 9 مئی میں بھی ہوا کہ بچوں کو آگے لگا کے, کارکنوں کو آگے لگا کے, خواتین کو بھڑکا کے آگے لگا کے, اسٹوڈنٹس کو آگے لگا کے آج وہ جیلوں میں جل رہے ہیں, اور وہ یہ سب آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا میں اکٹھے ہو کر یہاں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں. یہ بھی یہی ہوا ہے, بچوں کو پرووک کر کے, اسٹوڈنٹس کو پرووک کر کے انہوں نے ان اسٹوڈنٹس کو آج مشکل میں ڈالنے کی کوشش کی ہے. تو میری اپنے جو طلباء ہیں, طالبات ہیں, ان سب سے یہ گزارش ہے کہ اپنی حکومت پہ یقین رکھیں. آپ کا فیتھ ہونا چاہیے کہ آپ کا تعلق چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو, بلا تفریق آپ کی جان, آپ کی آبرو, آپ کا مال, آپ کی عزت کی حفاظت میری ذمہ داری ہے, اور وہ ذمہ داری سے میں غافل نہیں. اور کوئی کوشچنز پلیز. جی وعلیکم السلام. اس میں کوئی شک نہیں, جیسے آپ نے بتایا کہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کو ڈیمیج کرنے کی سازش تھی, اور اس کے علاوہ جو جب سے آپ نے بطور چیف منسٹر اپنا یہ عہدے کو سنبھالا ہے, ہم نے دیکھا کہ جیسے اسٹوڈنٹس کے لیے آپ نے بہت سے انیشیٹو کیے, جن میں بائکس کی ڈسٹریبیوشن ہے, لیپ ٹاپ کی تقسیم ہے, اس کے علاوہ فار ایگزامپل لیپ ٹاپ کی تقسیم ہے, یا بچوں کی جو گیمس کمپٹیشن ہے اس حوالے سے آپ کے انیشیٹو ہیں. اب بات یہ پوچھنی ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ابھی تک کتنے پکڑے جا چکے ہیں, کیونکہ اس بات کو آپ کے کریب جو مانتے ہیں کہ مریم نواز جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں, یہ اندازہ ہو سکے کہ ابھی تک کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں جو اس میں ملوث ہیں. دیکھیے عثمان, میں نے آپ سے پہلے بھی یہ بات کہی کہ ہم نے وہ ٹریک ڈاؤن کر لیا, بہت سارے اکاؤنٹس ہمارے پاس آ گئے. کچھ کی میں نے آپ کو دکھائی, جب ان کو پتہ چلا کہ ایکشن لینے لگی ہے حکومت تو انہوں نے بالکل اپنا سٹانس بدل لیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا غلط ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے, اور پہلے یہ پروپیگیٹ کی نیوز کے خدا نخواستہ اس بچی کی موت ہو گئی. اور پھر جب پتہ چلا کہ وہ سامنے آ چکا ہے کہ وہ بچی وہاں پر نہیں ہے, کیونکہ میڈیکل ریکارڈ بھی یہ شو کرتا ہے, باقی بھی جو تمام ایویڈنس مل گیا ہے کہ وہ بچی تو 2 تاریخ سے ICU میں پڑی ہوئی ہے. اس کے بعد انہوں نے پھر وہ بچی, ایک اور کوئی 2 بچیوں کا نام لیا, ان کا بھی کوئی, ایک کا نام مناہل تھا اور دوسرے کا نام کیا تھا, کنزا, کوئی کنزا بچی ہے. پھر ان دونوں بچیوں کے پیچھے وہ لگ گئے کہ وہ واقعہ انہوں نے کریٹ کر لیا, اس کا وہ وکٹم وہ ڈھونڈ رہے ہیں, اور آج تک ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن ان کو وکٹم نہیں مل رہا. میں تو یہ حیران تھی جب شروع میں یہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی, تو میں اس لیے خاموش رہی کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ واقعہ واقعی ہوا ہوتا ہے, والدین کبھی پردہ ڈالتے ہیں, یا پولیس کبھی جو کسی کی سائڈ لے لیتی ہے, کبھی صحیح طرح انویسٹیگیشن سامنے نہیں آتی, ثبوت نہیں ہوتے. تو میں نے تو ہر طرح سے کھنگال کے دیکھ لیا ہے, وہاں تو کوئی وکٹم ہے ہی نہیں. مطلب قتل ہوا ہو کسی کا اور آپ کو جو مقتول ہے وہ نہ ملے, اور آپ کہیں جی قتل ہوا, تو وہ تو پوری کہانی گھڑ کے اس کے بعد وکٹم کی تلاش کر رہے ہیں, اور آج تک تلاش میں ایک فیل ہوا, دوسرا وکٹم, دوسرا فیل ہوا, تیسرا وکٹم, وہ وکٹم ڈھونڈ رہے ہیں ابھی تک. تو میں عثمان یہ ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں, اور PTI کے جو پیڈ صحافی, جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں, جس میں وہ لوگ شامل ہیں جو ابھی جیل کاٹ کے آئے ہیں اپنی جھوٹ کی پاداش میں لیکن باز نہیں آتے, انہوں نے کہا کہ دودھ پلاتے پلاتے یہ خون پلا دیا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ دس از کالڈ انسٹیگیشن, دس از کالڈ انسائٹنگ ٹو میوٹنی. یہ مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ انسائٹ کر رہے ہیں, یہ کس چیز کے اوپر انسائٹ کر رہے ہیں, وہ واقعہ جو ہوا ہی نہیں, اور بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو بطور ایندھن استعمال کر رہے ہیں. اور وہ اسٹوڈنٹس کو اگر خدا نخواستہ وہ کل کو کسی مشکل میں آ جاتے تو کون ہے ان کو بچانے والا؟ یہ اسٹوڈنٹ جو یوز ہوئی ہے, جس کی انہوں نے ویڈیو کو ایڈٹ کیا اور اس کو کہا کہ بولو, یہ آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ ان بچوں کے پیچھے کوئی ہے جو ان کو پرووک کر رہا ہے. تو میں آنیسٹلی آئی ول بی ویری انسپیئرنگ. میں اس معاملے میں اس کو میں آخر تک جاؤں گی, اور جو اس میں انوالوڈ ہے اس بچی کو بدنام کرنے میں
اور یہ روایت ڈالنے میں ان کو میں چھوڑوں گی. اچھا میم اور یہ بھی میں بتا دوں کہ ایک منٹ, ڈیفامیشن لا کے اوپر میرے پہ کتنی تنقید ہوئی اور میڈیا کی جانب سے ہوئی. کچھ میں تنقید کو تعمیری طور پہ لیتی ہوں, لیکن اب آپ کو پتا چلا ہے کہ ڈیفامیشن لا کتنا ضروری ہے. آپ ڈیفامیشن لا کی مخالفت اس لیے کریں کہ ہم جھوٹ بولیں گے, آپ ہمیں نہ پکڑنا. اچھے صحافی جھوٹ نہیں بولتے. اچھے صحافی جو ہے وہ جو ایویڈنس کے بغیر, پروف کے بغیر بات نہیں کرتے. تکلیف ان کو ہے جو جھوٹے صحافی ہیں, جو صحافیوں کا لبادہ اوڑھ کر ان کا کام ہی ملک میں آگ لگانا, انتشار وہ کسی ایجنڈا پر. تھینک یو. میں پہلے اس کی انکوائری میں نے کمپلیٹ کر لی ہے, اس کے بعد اب مزید انکوائری کی ضرورت نہیں. فیکٹس خود بول رہے ہیں, ایویڈنس کافی ہے اور انکوائری کی ضرورت نہیں. اور امپارشل انکوائری ہوئی جس کو آپ سب نے, میڈیا نے, آپ سب نے پہلے ہی, اگر ضرورت پڑی تو اس کو بھی میں دیکھ لوں گی. جی کہ آپ اکثر پکڑ لیتے ہیں, یعنی یہ بلاگر جو بھی ہیں, یہ جنہوں نے اکاؤنٹ سے یہاں پر بیٹھ کر ورگلایا بچوں کو پکڑے جائیں گے, لیکن پھر وہ عدالتوں سے رہا ہو جاتے ہیں. یہ اس کا میری چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے یہ ریکویسٹ ہوگی, یا اگر وہ کوئی اور جورسڈکشن کا کوئی بھی ہائی کورٹ ہے اس سے یہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ خدا را یہ سب کے بچوں کا معاملہ ہے, سب کے جان اور مال اور عزتوں کے تحفظ کا معاملہ ہے. اس میں جو کلپریٹس ہیں آپ انشور کریں کہ وہ بچ کے بھاگنے نہ پائیں. جن کے خلاف ارریفیوٹیبل ایویڈنس ہے آپ انشور کریں کہ وہ بچ کے بھاگنے نہ پائیں. جی ہم نے یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ ایک جھوٹ کی بنیاد پہ اتنی بڑی جو سوشل میڈیا کیمپین چلتی ہے اور اس کو پھر آگے اس طرح سے فروغ کیا جاتا ہے. تو برطانیہ میں واقعات ہوتے ہیں 10 لوگ میں سب لوگوں کو سزا مل جاتی ہے. یہاں پہ ہماری پروسیکیوشن اسی سوال کو جو گورنمنٹ یا میرا یہ سوال ہے کہ کیوں اتنی پروسیکیوشن ویک ہے کہ اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ریفارمز لانے کی ضرورت ہے تاکہ جلد از جلد کلپریٹس کو ٹیکن ٹو ٹاسک کیا جا سکے. اور دوسرا میں ڈیفامیشن ایکٹ کی آپ نے بھی بات کر دی, وہ کیوں اپلیکیبل ہو رہا ہے, کیوں نافذ نہیں ہو رہا؟ نہیں, وہ نافذ بہت جلدی ہونے والا ہے. اس کے کچھ کام باقی تھا جو ہم نے کر لیے. بات یہ ہے کہ جو بات آپ نے کہی ہے, ایک تو میں نے آپ کو خود بتا دیا ہے کہ کئی دفعہ کچھ ایسے ٹبو سبجیکٹس ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر جس میں والدین خود بھی اپنی عزت کو اچھالنا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, ان کا حق ہے. کئی دفعہ ایویڈنس بہت ویک ہوتا ہے تو جو گناہ گار ہے وہ بچ کے نکل جاتا ہے. لیکن کیونکہ اب لاہور ہائی کورٹ ایٹ لیسٹ اس کی جو چیف جسٹس ہیں وہ ایک خاتون ہیں, اور ایک خاتون کے آنے سے بہت فرق پڑتا ہے جس اینگل سے وہ چیزوں کو دیکھتی ہے. شاید اور جگہ پہ وہ یہ ایک ایڈڈ کوالٹی ہوتی ہے, یہ خواتین کے اندر ان بلٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو میری چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ کم از کم جو بچوں اور خواتین کے خلاف اور یہ جو عزتیں اچھالنے, آپ کو پتہ ہے ازما بخاری آپ کے سامنے بیٹھی ہیں, ان کی فیک ویڈیو کا کیس ہے. تو اس معاملات, اس طرح کے جو معاملات ان کے پاس لائے جاتے ہیں ان کو خود جو ہے وہ دیکھیں اور یہ پورا انشور کریں کہ کوئی بھی کلپریٹ جو ہے, کوئی بھی کرمنل جو ہے وہ بچ کے قانون کے جو حکم ہوتے ہیں, قانون کے جو لکوناز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بچ کے نکلنے نہ پائے. جی تھینک یو. یہ فرمائیے گا کہ ڈیجیٹل ٹیررزم جو ہے وہ کئی سالوں سے خاص طور پہ پروموٹ کی گئی, جب ایک 2018 کے بعد ایک نیا سچویشن دیکھنے کو ملی, اور ایسی خوفناک قسم کی یہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہے جس کی جیتی جاتی یہ مسائل ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں, گراؤنڈ پہ کچھ نہیں کیا گیا, لیکن اس کو پاکستان نہیں بلکہ انٹرنیشنل سے بیٹھے لوگوں نے جس طریقے سے پروموٹ کیا, اور ماضی میں جو نہیں اگر دیکھا جائے تو جس طریقے سے سال 9 مئی کو جو کیا گیا وہی لوگ کر رہے تھے, اور جب یہ واقعہ ہوگا تو جس طریقے سے آگ پھیلانے کی کوشش کی گئی. تو ایک تو وہ جو ڈیفامیشن ایکٹ آپ لے کر آئی تھی اس میں کچھ ابھی آپ نے فرمایا کہ وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا, تو یہ جو لوگ ہیں جو بیرون ملک بیٹھین عناصر کو پروموٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی کیا ایکشن ہوگا؟ کیونکہ یہ تو بڑا خوفناک قسم کی بات کہی جا رہی ہے کہ نوجوان نسل کو ایک ایسے پروپیگنڈے کے تحت ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ غلط بات کو کس طریقے سے تسلیم کر لیتے ہیں. دیکھیں, ایک تو بات یہ ہے کہ جو ڈیجیٹل ٹیررزم ہے نا, وہ اس کا استعمال اس لیے زیادہ کیا جاتا ہے کہ اس میں آپ کا جو جھوٹ بولتے ہوئے آپ کا چہرہ ویزیبل نہیں ہوتا. تو وہ آپ جو آگ لگانا چاہتے ہیں لگا کے آپ
بھاگ جاتے ہیں اور اس میں جھلستا جو ہے وہ ہے جو آپ کے بھڑکانے میں آپ کے بہکانے میں آ جاتا ہے. جیسے ان دس کیس یہ اسٹوڈنٹس کا جو چہرہ آپ کے سامنے ہے. اب اسٹوڈنٹس کو کس نے بھڑکایا ہے؟ ہم بہت جلدی تو ہم پہنچ بھی گئے. آپ کو پتا ہے کہ وہ باہر سے بھی, آپ نے صحیح کہا, اس کے جو پورے لنکس ہیں وہ باہر سے بیٹھ کے آپریٹ ہو رہے ہیں وہ اکاؤنٹس, کیونکہ وہ اگر یہاں سے بیٹھ کے آپریٹ کریں گے تو جھوٹ میں الزامات میں پکڑے جائیں گے. وہ باہر سے آپریٹ کریں, ان کا پورا نیٹ ورک ہے. ان کی سیاست کیا ہے؟ تعمیری سیاست ہے نہیں. اگر ان کو اقتدار ملے یہ تب ملک کا بیڑا غرق کرتے ہیں, اگر اقتدار سے باہر ہو تو تب بیڑا غرق کرتے ہیں. ان کا کام جو ہے نا وہ ملک کی تباہی ہے, ان کا ایجنڈا بھی یہی ہے. بات یہ ہے کہ اس کے لیے پھر جب کام آپ نے کوئی کرنا نہیں, ترقی کا کام کرنا آپ کو آتا ہی نہیں ہے, کام کرنا آپ کو سکھایا ہی نہیں جاتا, تو اس کے بعد کیا بچتا ہے؟ اس کے بعد گالی گلوچ بچتی ہے, اس کے بعد الزامات بچتے ہیں, اس کے بعد بدتمیزی بد تہذیبی بچتی ہے, اس کے بعد گھیراؤ جلاؤ انتشار فساد اور فتنہ بچتا ہے. اس میں یہ خود مختار ہے, خود کفیل ہے, ان کو کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم نے جو ابھی نیٹ ورکنگ ان کی پوری پکڑی ہے وہ باہر بھی ہے اور پشاور سے بھی بیٹھ کے آپریٹ ہوئے سب کچھ, کیونکہ اس وقت کے پی کے جو ہے وہ اس تمام جو انلیگل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, گھیراؤ جلاؤ فتنہ فساد کی پوری پلاننگ ہو رہی ہے, اس کا گڑھ اس وقت کے پی کے بنا ہوا ہے. اور مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ کے پی کے عوام کو پتہ ہی نہیں کہ ترقی کس چڑیا کا نام ہے. ان کو اپنے حقوق کا نہیں پتا, ان کو اپنی ترقی کا نہیں پتا, ان کو نہیں پتا, ان کو کبھی بتایا ہی نہیں گیا کہ سیاست جو ہے وہ اس چیز کا بھی نام ہے کہ جب آپ اسپتال میں جائیں تو آپ کو اچھی سہولتیں ملیں, جب آپ اسپتال میں جائیں بیمار ہو اللہ نہ کرے تو آپ کو دوائی ملے, آپ کو ایئر ایمبولینس ملے جو آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جائے. کے پی کے لوگ میرے پاس آتے ہیں, ابھی ہارٹ سرجری جو بچوں کی ہو رہی ہے اس میں زیادہ تر لوگ کے پی کے ہیں, کیونکہ وہاں پر کوئی سہولت نہیں ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ اچھی سڑکیں کیا ہوتی ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ اچھی ٹرانسپورٹ سسٹم کیا ہوتا ہے, ان کو یہ نہیں پتا سستی روٹی کیا ہوتی ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ جو ڈیلی لوگوں کی اسینشل آئٹمز ہیں, کھانے پینے کا کچن کا خرچہ ہے وہ کس طرح چلتا ہے. تو مجھے تو ترس آتا ہے کے پی کے لوگوں پر کہ ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ سیاست جو ہے وہ ترقی کا نام بھی ہو سکتا ہے, خدمت کا نام بھی ہو سکتا ہے. ان کو یہی تعلیم دی گئی ہے. تو میں خیبر پختونخوا کے عوام سے بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ آنکھیں کھولیں, خدارا اپنے حق کو پہچانیں, اپنے بچوں کے اپنی نسلوں کے حق کو پہچانیں. تو یہ جو آپ نے بات کی ہے اس کا بالکل یہ کوئی دیکھیں, فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے نا اٹ کمز ود رسپانسبلٹی. کوئی بھی فریڈم جو ہے وہ رسپانسبلٹی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور فریڈم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کا چہرہ داغدار کر کے, کسی پہ الزام لگا کے, کسی پہ بہتان لگا کے, کسی پہ جھوٹ باندھ کے آپ چپ کر کے نکل جائے کیونکہ آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن. فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ سچ کے لیے, وہ جھوٹ کے لیے نہیں ہے. اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پاکستان میں کیونکہ ایک غلط روش چل پڑی ہے جس کو ایک جماعت جس کا اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے, کوئی سیاست نہیں ہے, وہ اس کے لیے استعمال کرتی ہے. تو ان کو we should make an example out of them. جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم حکومت کے استعمال کی تعریف کرتے ہیں, پولیس نے کارروائی کر کے مصطفیٰ ملک کو گرفتار کر لیا, لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سارے واقعات کی شہادتیں کچھ اس طرح تھی کہ میڈیا تو اس کو جو ہے وہ عکاسی کرتا ہے, جو بھی چیزیں سامنے آ رہی ہوں آپ کے منسٹر کی جانب سے جب یہ کہہ دیا گیا, جب اس کی کینسلیشن کر دی گئی, تو ان حالات میں اب آپ نے کہا ہے کہ پرویز رائی کا خاندان بھی اس میں ملوث بیان کیا جاتا ہے, کیا ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے, یا ان کی گرفتاری وقت لائی جائے گی؟ جن کی گرفتاری ہونی وہ پہلے ہی اپنے والد کو مشکل میں چھوڑ کے باہر بیٹھے ہوئے, وہ بھاگے ہوئے کیونکہ غلط کام کیے ہوئے. بات یہ ہے کہ جو بات آپ نے کی, رانا صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, انہوں نے کہا کہ جب مجھے وہاں پہ بچوں کو میں سننے کے لیے گیا, یہ وہاں تھے قریب, بڑی اچھی بات ہے کہ یہ بچوں کے درمیان چلے گئے, انہوں نے بچوں سے ان کے مسائل پوچھے, انہوں نے بچوں کو کوٹ کیا کہ بچے یہ کہہ رہے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے بچوں کو اس وقت پیسیفائی کرنے کے لیے انہوں نے اسکول اس کی جو وہ سسپینڈ کر دی, انہوں نے رجسٹریشن جو ہے وہ ریووک کر دی. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. کئی دفعہ پوری انویسٹیگیشن کے بغیر ریاکشن نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ میں ان کو کہہ چکی ہوں. اور اس میں کسی منیا عامر صاحب کی ریپوٹیشن کو, ان کے کالجز کو جو اچھا کام وہ کر رہے ہیں اس کو نقصان پہنچا ہے, میں اس کے لیے
میرا دل بہت ہے پریشان ہے اس چیز کے لیے. یہ میری حکومت میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو ان کے لیے بھی یہ لیسن ہے کہ بغیر انویسٹیگیشن کے کوئی اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن ایک چیز میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں, آغاز یہاں سے نہیں ہوا. پیسیفائی کرنے کی بچوں کو ضرور کوشش کی گئی, کیونکہ ینگ بلڈ ہے نا, وہ جلدی جوش میں آ جاتا ہے, جلدی وہ بہکاوے میں آ جاتے ہیں. آغاز یہاں سے نہیں ہوئی. آغاز جو ہے, میرے پاس یہ اکاؤنٹ نمبر ہیں اور آپ دیکھیں کہ یہ سارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور نام دیکھیں, newdelhi.pk, پروپیگینڈا کو پروپیگینڈا, یہ یہیں سے ہر چیز کا آغاز ہوتا ہے اور ملینز میں ان کے ویوز ہوتے ہیں. یہ یہاں سے آغاز ہوا, یہاں سے چنگاری آگ لگائی گئی, جو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کا جو منصوبہ تھا وہ کامیاب نہیں ہوا. لیکن اگر خدا نہ خواستہ, کیونکہ آپ نے دیکھا ابھی انگلینڈ میں بھی جو ہوا ہے ایک جھوٹی خبر کی بنیاد پر, وہاں پر بھی رائٹس ہو گئے, وہاں پر بھی ہنگامے ہو گئے. لیکن اچھا ہے وہاں کا جو سسٹم ہے وہ بہت افیکٹو ہے. وہاں کی عدالتوں نے دن رات ایک کر کے جو ہے وہ کلپرٹس کو سزائیں دی. تو میں اپنی عدالتوں سے بھی یہ امید کرتی ہوں کہ اس کے خلاف بھی وہ ایکشن ہوگا. ہاؤ ایور, یہ سب کے لیے سبق ہے کہ کبھی بھی جو انویسٹیگیشن کے بغیر, پراپر تحقیق کے بغیر کسی کو افیکٹ نہیں کرنا چاہیے. اس چیز میں سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. جی, میرا آپ سے اس کے بعد میں آپ سے یہ سوال ہے کہ انٹرنیشنل دنیا کے اندر رولز بن چکے ہیں, ان کی گرفت بہت زیادہ ہو چکی ہے. لگ یہ رہا ہے کہ ریاست پاکستان سوشل میڈیا کے لیے مکمل طور پہ بے بس ہو چکی ہے. یہ تو ایک بہت بڑا واقعہ ہے. اس میں روٹین کے ہم واقعات دیکھتے ہیں عام لوگوں کے حوالے سے بھی, حد کے اندر وہ دعوے بھی کرتے ہیں کہ پوچھنے والا کیوں ہوتا. تو اس کے حوالے سے آپ کی وفاق میں بھی حکومت ہے, پنجاب میں بھی حکومت ہے, ایسے رولس کیوں نہیں بنا رہی کہ سوشل میڈیا کو بھرپور انداز کے اندر کنٹرول کر لیا جائے؟ میں تو ڈیفیمیشن کے لاز بنا رہی ہوں, بن گیا, پاس ہو چکا ہے. اس کی جو ڈیٹیلز اب ہم اس کے لیے اسپیشل عدالتیں بنا رہے ہیں, اس میں سوشل میڈیا بھی شامل ہے. لیکن ایک میں بتاؤں, پاکستان پورے کو آپ اس میں کائنڈلی انوالو نہ کریں. ایک جماعت جس کا نام پاکستان تحریک انتشار ہے, اگر اس کو بیچ میں سے نکال دیں اور اس کے پیڈ صحافیوں کو نکال دیں تو سوشل میڈیا از فائن ان پاکستان. سوشل میڈیا کو سوائے ان جھوٹوں کے اور اس جو غلیظ سیاست یہ کرتے ہیں, پی ٹی آئی از دا پرابلم سوشل میڈیا نہیں ہے. پرابلم پاکستان تحریک انتشار ہے, جس کا ہر قیمت پہ ایجنڈا ہے آگ لگانا. اس کے لیے وہ سوشل میڈیا کو اس لیے استعمال کرتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ چہرہ آپ کا نہیں نظر آتا. سوشل میڈیا میں پرابلم نہیں ہے, پرابلم ان لوگوں میں. ان کو رین ان کر لے, باقی سب ٹھیک ہو جائے گا. کافی حد تک ٹھیک ہو بھی چکا ہے ماشاءاللہ. ایک سیکنڈ, اس کے بعد پہلے ان کو میں نے کہہ دیا تھا. جی, یہ تو ایک بچی کا کیس ہے جس کے لیے آپ ساری ایفرٹس کر رہی ہیں, لیکن اصل کلپریٹ اور ان کا ایجنڈا بڑا واضح ہے, وہ ہڈن نہیں ہے. ہاں, اور ہم نے دیکھی ہے جس طرح سے وہ ہر موقع پر پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں ایک بڑی ایفرٹ جو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ہی ہوئی, ایس سی او سے پہلے جیل میں پابندی لگا دی گئی ہے. جو سیاسی جلسہ روزانہ ہوتا تھا اس میں پابندی لگائی گئی اور اس کے اچھے اثرات بھی نظر آئے. تو کیا 18 کے بعد وہ پابندی ختم ہونے کے بعد دوبارہ سے وہ پروپیگنڈا پھر شروع ہو جائے گا, یا اس کا دیکھیے پابندی یا لگانا یا ہٹانا پرابلم نہیں ہے. بات یہ ہے کہ تمام جو دوسرے قیدیوں کو جو سہولتیں حاصل ہیں, جتنی ملاقاتیں ان کے لیے ہیں, یہ ان سے بڑا مجرم ہے. اس نے پاکستان میں آگ لگائی ہے. اس نے 9 مئی کو پاکستان میں ساری جو عسکری اسٹیبلشمنٹس ہیں, شہداء کی جو یادگاریں, ان پہ حملہ کیا ہے. اس نے پیسہ بنایا ہے. اس نے وہ جو 190 ملین کیس ہے, توشہ خانہ کیس ہے, وہ سب سچ ہے. اسی لیے یہ گھیراؤ اور جلاؤ ہوتا ہے. تو یہ اگر اتنا بڑا چور ہے تو اس کو بھی جو باقی چوروں اور ڈاکوؤں کو جو سہولت حاصل ہے, جو قیدیوں کو سہولت حاصل ہے, وہ اس کو بھی حاصل ہونی چاہیے. اس میں ایکسٹرا اجازت دینے کا سوال ہی کیوں آتا ہے؟ باقی قیدیوں کو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ آئیں اور جتنے مرضی دفعہ وہ مل لیں. کورٹ نے کہا ہوگا, آپ جانتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو یہ اجازتیں دی ہوئی. تو اگر میں یہ ضرور کر سکتی ہوں کہ بطور چیف منسٹر پنجاب اڈیالہ کیونکہ میرے پاس آتا ہے, تو میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کو تو وائلیٹ نہیں کر سکتی. میں یہ ضرور کر سکتی ہوں کہ اڈیالہ میں جتنے قیدی ہیں, میں کورٹ سے یہ ریکویسٹ کروں کہ ان کو بھی وہی سہولیات دی جائیں جو عمران خان کو حاصل ہیں, تاکہ ایک سیمبلنس آف جسٹس ہو. میڈم نیوز سے وقاص گوری میرا نام ہے. جی, آپ سے میرا سوال ہے کہ آپ اکثر اپنی تقاریر میں
پاکستان تحریک انصاف کو ایک دہشت گرد جماعت کا نام دیتی ہیں، اور تحریک انصاف جو ہے وہ جب بھی کوئی اہم ایونٹ ہوتا ہے تو احتجاج کی کال دے دیتی ہے، لیکن ایک تجویز آئی تھی کہ تحریک انصاف کو پابندی لگا دی جائے، اس کو پھر بعد میں اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اگر تحریک انصاف واقعی میں دہشت گرد جماعت ہے، ملک دشمن ہے، جو نظر بھی آ رہا ہے، تو پھر اس پر پابندی کی طرف کوئی پیش رفت کیوں نہیں ہوگی؟ دیکھیے میں نا آج کا جو ایشو ہے میں اس سے فوکس، آپ جو سوال جواب مجھ سے مانگنا چاہ رہے ہیں نا وہ میری ہیڈ لائن بن جائے گی، میں جانتی ہوں، لیکن میں آج اس کا جواب اس لیے نہیں دوں گی کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ یہ فوکس جو ہے وہ ہمارا جو سوشل ایشو ہے اس پہ ہی رہے، اور یہ جو آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پہ ہی رہے، ان کو ایکسپوز کرنے پہ رہے۔ میں ایک چیز آپ کو کہہ سکتی ہوں، وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ بھی وہی سلوک ہونا چاہیے جو تمام بینڈ آؤٹ فٹس کے ساتھ ہوتا ہے، جو تمام جو دہشت گرد جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ کسی اور سلوک کی مستحق نہیں ہے کیونکہ وہ ایک سیاسی آنسر میں کسی اور سیاسی پریس کانفرنس میں دوں گی۔ باقی بس مجھے جانا ہے، مہربانی، تھینک یو۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب